بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عامر سیال. فرینڈز، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈر سیکشن 17 اسٹیٹ بینک پاکستان ایکٹ 1956 کے مطابق ملازمین کو برطرفی سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کی نئی ری فنانس اسکیم متعارف کروائی گئی ہے. بینک دولت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کی بنا پر معاشی مشکلات سے نبٹنے کے لیے کارکنوں کے روزگار کو سہارا دینے کے لیے ری فنانس اسکیم فار پیمنٹ آف ویجز اینڈ سیلریز ٹو دا ورکرز اینڈ امپلائیز آف بزنس کنسرن کے نام سے کاروباری اداروں کے لیے ایک عارضی ری فنانس اسکیم متعارف کرائی ہے. دوستو، اس سہولت کا بنیادی مقصد کاروباری اداروں کو ترغیب دینا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ملازمین کو برطرف نہ کریں. فرینڈ، یہ اسکیم پاکستان کے تمام کاروباری اداروں کو بینکوں کے توسط سے دستیاب ہوگی اور اس میں مستقل کانٹریکٹ، ڈیلی ویجز سمیت ہر قسم کے ملازمین نیز اور آؤٹ سورس کارکن بھی شامل ہوں گے. اس اسکیم کے تحت ان کاروباری اداروں کو جو اپریل تا جون 2020 کے دوران اپنے ملازمین کو برطرف نہیں کریں گے، ان 3 مہینوں کی اجرتیں، تنخواہوں کے اخراجات کے لیے فنانسنگ فراہم کی جائے گی. فرینڈز، اس اسکیم کے تحت لیے گئے قرضوں پر مارک اپ 5% ہوگا. قرضہ لینے والے جو افراد ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہیں وہ مزید کم یعنی 4% مارک اپ ریٹ پر قرضے حاصل کر سکیں. دوستو، یہ اسکیم چھوٹے کاروباری اداروں کو ترجیح دینے کے لیے تیار کی گئی ہے. جن کاروباری اداروں کی 3 ماہ کی اجرتیں، تنخواہوں کا خرچہ 200 ملین روپے تک ہے، وہ اس پوری رقم کی فنانسنگ حاصل کر سکیں گے، جبکہ وہ کاروباری ادارے جن کی اجرتیں اور تنخواہوں کا خرچہ 500 ملین روپے ہے، وہ اس خرچہ کا 50% تک فنانسنگ حاصل کر سکیں گے، اور درمیانی کیٹیگری میں آنے والے 3 ماہ کی اجرتیں اور تنخواہوں کے خرچہ کے 75% تک فنانسنگ حاصل کر سکیں گے. یعنی ایسے پرائیویٹ ادارے جہاں پر ہر ملازمین کو دی جانے والی 3 ماہ کی تنخواہیں 200 ملین روپے تک ہوں گی، ان کو مکمل رقم یعنی 200 ملین روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا. اور جن اداروں کا 3 ماہ کی تنخواہ کا خرچہ 200 ملین روپے سے زیادہ ہوگا، سے زیادہ ہوگا تو ایسے اداروں کو مکمل خرچہ کا 75% قرضہ ادا کیا جائے گا، جو کہ 375 ملین تک بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 500 ملین روپے تک کا قرضہ اس اسکیم کے تحت گرانٹ کیا جائے گا. فرینڈز، گرتی ہوئی معیشت کو ایسی اسکیموں سے کافی سہارا ملے گا اور غریب کے گھر کا چولہا جلتا رکھنے کی یہ کوشش انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے لائے گی. اس اسکیم کے تحت قرضوں کو اجرا 2021 جنوری سے ہوگا اور 8 برابر ایک ساتھ میں قرضہ کی رقم دی جائے گی. اس اسکیم کے تحت انکم ٹیکس فائلر کو 1% سالانہ ایڈیشنل سبسڈی دی گئی ہے. یہ اسکیم 30 جون 2020 تک چلے گی. اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھانے والے ادارے یا کلائنٹس اس بات کی شیورٹی جمع کروائیں گے کہ کسی ملازم کو نوکری سے نہ نکالا جائے گا. دوستو، یہ اسکیم فوری طور پر لاگو کر دی گئی ہے اور اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو مراسلہ جاری ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. IMF اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے بڑا کورونا ریلیف فنڈ کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے. اسٹیٹ بینک کو توقع ہے اس اسکیم کا ایک بڑا فائدہ یہ پہنچے گا جو آجر اپنے رول پر ملازمین کو برقرار رکھیں گے، وہ صورتحال معمول پر آنے جلد اپنی پیداوار بحال کر سکیں گے یا اس میں اضافہ کر سکیں گے. اسکیم سے کاروباری اداروں کے لیکوڈیٹی کے مسائل کم ہوں گے اور وہ دستیاب مالی وسائل کو ورکنگ کیپٹل کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے. بینک اس اسکیم کے تحت قرضے کی پروسیسنگ فیس، کریڈٹ لمٹ فیس، پری پیمنٹ پینلٹی چارج نہیں کریں گے. قرض کی اصل رقم کی ادائیگی 2 سال میں کرنی ہوگی، جبکہ قرض لینے والوں کو 6 ماہ کی رعایتی مہلت بھی دی جائے گی. دوستو، بینک اس اسکیم کے استعمال پر اسٹیٹ بینک کو ہفتہ وار رپورٹنگ فراہم کرے گا. خصوصاً اس اسکیم کے تحت فنانسنگ کی درخواستوں کو رد کرنے کی وجوہات بتائے گا. دوستو، اس اسکیم کی مزید ڈیٹیلز کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ لنک کو ٹچ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس اسکیم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آج کی
ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بہت شکریہ۔